تم نے بلایا اور ہم چلے آئے، جان ہتھیلی پر لے آئے رے، تم نے بلایا اور ہم چلے آئے۔ جی ہاں، آپ خواہ کوئی بھی سٹار ہیں، مشہور آدمی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، جب امبانی آپ کو بلائیں تو آپ کو اس شادی میں پہنچنا ہی پڑتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ ٹاپک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تیسرے دن گجرات کے شہر جام نگر میں بالی ووڈ کے بڑے ناموں کے علاوہ دنیا کی معروف کاروباری شخصیات بشمول بل گیٹس، مارک زکربرگ، گوتم اڈانی، ٹاٹا سنس کے چیئرمین این چندر شیکھرن، کمار منگلم برلا اور اجے پیرمل وغیرہ شامل تھے۔ اس تقریب میں ڈزنی کے سربراہ رابرٹ ایگنز کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جنہوں نے گزشتہ بدھ کو انڈیا میں اپنے میڈیا کے کاروبار کو ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ ضم کرنے کا معاہدہ کیا۔ دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ملک انڈیا میں یہ انضمام 8.5 ارب ڈالرز کی انٹرٹینمنٹ کمپنی کے وجود کا باعث بنے گا، جو پانچویں سب سے بڑی معیشت کے لیے تفریحی مواد تیار کرے گی۔ چند افراد کا یہ خیال بھی ہے کہ امبانی عالمی کاروباری شخصیات کو بھی اس لیے مدعو کرنے میں کامیاب رہے ہیں کیونکہ ان کی ایسے افراد کی کمپنیوں کے ساتھ کاروباری شراکتیں بھی ہیں۔ ریلائنس انڈسٹریز لمیٹڈ انڈیا کی ایک بین الاقوامی سطح کی کمپنیوں کا گروپ ہے، جس کا صدر دفتر ممبئی میں ہے۔ ریلائنس کمرشل کارپوریشن سن 1958 میں دھیرو بھائی امبانی نے قائم کی تھی۔ مکیش امبانی اس وقت کمپنی کے چیئرمین اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ ان کے بچے آکاش امبانی، ایشا امبانی اور اننت امبانی کے بھی ریلائنس کاروبار میں اہم کردار ہیں۔ مکیش امبانی کی کمپنیوں کا مختلف شعبہ زندگی میں عمل دخل ہے اور یہ امریکہ کے فیشن برانڈ گیپ انک سے معاہدہ ہے، جبکہ اس نے برطانیہ کی کھلونوں کی کثیر ملکی کمپنی ہیملے کو خرید لیا ہے۔ ان کی ریلائنس انڈسٹریز نے نیٹ میڈس کے زیادہ تر شیئر حاصل کر رکھے ہیں، جبکہ مارک اینڈ سپینسر میں بھی اس کا زیادہ حصہ ہے۔ فیس بک نے ریلائنس جیو میں 5.7 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے اور اس طرح یہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہے۔ اس سے ہندوستانی معیشت کو فروغ دینے اور ملک کو غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے ایک پرکشش مقام کے طور پر پوزیشن میں لانے میں مدد ملے گی۔ پیٹرولیم کے شعبے میں ریلائنس نے شیوران کے ساتھ شراکت داری کی ہے اور اس طرح وہ امریکی مارکیٹ میں اپنی موجودگی کو بڑھا رہی ہے۔ سن 2019 میں دونوں کمپنیوں نے پورے انڈیا میں فیول اسٹیشنوں کا نیٹ ورک تیار کرنے کے لیے ایک مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد ایندھن کی بڑھتی ہوئی مانگ کا فائدہ اٹھانا تھا، جبکہ شیوران کو ہندوستانی مارکیٹ میں قدم جمانا بھی تھا۔ ریلائنس نے مشرق وسطیٰ میں بھی اپنی موجودگی کو بڑھاتے ہوئے تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی ریفائنریوں میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ سن 2019 میں ریلائنس نے انڈیا میں ایک میگا ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس تیار کرنے کے لیے سعودی عرب کمپنی آرامکو کے ساتھ مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق مکیش امبانی کی ریلائنس ریٹیل انڈیا میں موجود سرمایہ کاروں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ ان میں سنگاپور، ابوظہبی اور سعودی عرب کے خود مختار فنڈز شامل ہیں اور یہ ادارے مبینہ طور پر 1.5 ارب ڈالر کی مشترکہ نئی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں۔ مزید یہ کہا جاتا ہے کہ سنگاپور کی GIC، ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی اور سعودی عرب کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ ریلائنس ریٹیل میں کم از کم 500 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے خواہاں ہیں۔ اور کھیل کے میدان میں ریلائنس اور مانچسٹر سٹی کے درمیان شراکت داری کا طویل مدتی تعاون ہے، جس کا مقصد انڈیا میں نچلی سطح پر فٹ بال کو فروغ دینا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سافٹ پاور وہ قوت ہوتی ہے جس میں کسی دباؤ کے بغیر آپ دوسرے کو انسپائر کریں، انہیں اپیل کریں، انہیں ترغیب دیں۔ ان میں معاشی، سماجی یا سیاسی جبر کے بغیر اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے عالمی منظرنامے پر نظر رکھتے ہوئے کہ انڈیا کے پاس بہت سے سافٹ پاورز ہیں، انڈیا کی تاریخ اور تاریخی تسلسل اپنے آپ میں دنیا میں دلچسپی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ اس کے پاس تہذیبیں اور ثقافتی کثرت ہے، فلسفے کا مختلف مذاہب کے ہوتے ہوئے توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ہولی، دیوالی جیسے اس کے انوکھے تہوار، مختلف علاقوں کے رقص اور ان کی مختلف انداز، زبانوں کا عجائب گھر ہونا اور فارسی، عربی اور انگریزی جیسی زبانوں کو بھی اس کا حق میں ہو گیا ہے۔ اس کے مطابق آج کے دور میں بالی ووڈ دنیا بھر میں کشش کا بڑا مرکز رہا ہے۔ ان کے آئیکن انٹرنیشنل آئیکن ہیں۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں اس کا بڑا سافٹ پاور ہے، جس میں بالی ووڈ کے علاوہ دیگر علاقوں کے سینما اور رقص و موسیقی شامل ہیں۔ اگر مکیش امبانی کے بیٹی کی شادی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں ایسے لوگوں کی شرکت اور ان میں میل جول یقینی اہمیت کا حامل ہے، لیکن جیسے پہلے فرانس اور سوئٹزرلینڈ جیسی بڑی شادیوں میں مقام ہوتا تھا، ویسے ہی اب لوگ انڈیا کے جے پور اور بھوپال میں آ کر پرتعیش شادیاں کر رہے ہیں۔
बिलाशुबा अंबानी दिलकश, शानदार और सोचने समझने वाले हैं, और बिलाशुबा वहाँ मौजूद तमाम लोगों को अंबानी ख़ानदान से हकीकी ज़ाती लगाव था। लेकिन एक अवामी तमाशे के तौर पर यह ख्याल है कि कोई किसी को भी बुला सकता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, दिखावा करके उन्हें रक्स करने पर मजबूर कर सकता है। और ये सब कुछ इस बात की भी वजाहत करता है कि हम ताकत के ज़बरदस्त इर्तिकाज़ को क्यों बर्दाश्त करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसमें ज़बरदस्त ताकत है, जो हर एक को औकात में ला सकता है। आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या दुनिया के सबसे बड़े स्टार हो सकते हैं, लेकिन जब अंबानीज़ आपको बुलाते हैं तो आपको उनकी तकरीब में जाना ही पड़ता है। इसके साथ दीजिए इजाज़त। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।